ڈبل ایکسل اسپرہین خالد۔ زندگی کی قیامت خیزیوں کے چرخے جب سینے پر لگے ہوں تو راحت کے لیے خام خیالی کے آسرے بھی غنیمت ہوا کرتے ہیں، ورنہ ہر سانس سلگتی آگ کی دھونی سے کم نہیں ہوتی۔ سلکی نے سیلفی لیتے ہوئے اپنا بھرپور زاویہ تلاش کیا اور باقی کمی فلٹرز کی مدد سے پوری کر کے ایک جگمگاتی تصویر اپلوڈ کر دی۔ گھڑی پہ نظر ڈالی تو فلائٹ کی آمد میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کاش آسمان کے چاند تاروں کی دمک بھی اسے حاصل ہو جاتی تو وہ ان کو بھی اپنے روپ میں شامل کر لیتی، تاکہ جاسم اس کو دیکھتے ہی فریفتہ ہو جاتا اور پھوپھو کی اپنی دوست سے رشتہ داری کی خواہش پوری ہوتی۔ وہ خود کیا چاہتی تھی، یہ سوچنے کی اجازت اس نے اپنے آپ کو بھی نہیں دی تھی۔ وہ تو بس دنیا بھر کی امیدوں پر پورا اترنا چاہتی تھی۔ زندگی کا ہر معیار ایک ایسا پہاڑ تھا جسے سر کرنا اس پر گویا فرض کر دیا گیا تھا، ایک ایسا بارے گراں جو نہ اٹھائے بنے نہ گرائے بنے۔ ایک بن ماں کی بچی زندگی کو سازگار بنانے کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہے، یہ کب کسی نے جانا ہے۔ اسے تو بس فرشتہ بننے پہ معمور کر دیا جاتا ہے جہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور یوں وہ اپنے ہونے کا قرض چکاتی ہے۔ اس نے آئینے میں اپنی بگڑتی ہوئی صورت کو دیکھا تو سوچ کے دھارے کو وہیں تھم جانے کو کہا۔ چہرے کے آگے ایک ایسی جادوئی چٹکی بجائی کہ آنکھوں میں قندیلیں جل اٹھیں اور ہونٹوں پہ رس بھری مسکان۔ اس نے جلدی سے پرفیوم کا اسپرے کیا اور آنسا پھوپھو کی آواز پہ لبیک کہتی ہوئی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ پھوپھو جو گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی سر نکال کے بولی، ہائیں، یہ کون سے کپڑے پہن لیے؟ وہ سوٹ کیوں نہیں پہنا جو سیما کے گھر ڈنر پر پہنا تھا؟ سلکی دروازے میں ایک قدم باہر اور ایک قدم اندر دھرے کھڑی تھی، بولی، یہ وہی تو ہے۔ پھوپھی تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے بولی، آج کچھ جچ نہیں رہا ہے تم پہ، کچھ پھنسا ہوا سا بھی لگ رہا ہے۔ وہ شرمندہ سی ہوتے ہوئے بولی، خدا کو مانے، پورے مہینے سے ڈائٹ پر ہوں، مجال ہے جو صبح سے ایک کھیل بھی اڑ کے منہ میں گئی ہو۔ پھر تذبذب میں بولی، کیا کروں، بدل لوں؟ پھوپھو ہاں کہتے کہتے رک گئیں۔ ریورس گیئر لگاتے ہوئے بولی، چھوڑو اب دیر ہو رہی ہے، مگر دھیان سے چابی کو دوہرا گھما کر چیک کرنا، کل بھی تم نے سنگل لاک لگایا تھا۔ ادھر سلکی سوچ رہی تھی کہ کل تو پھوپھو نے خود بند کیا تھا، مگر وہ بغیر احتجاج کیے گاڑی میں آ بیٹھی اور سارے راستے وہی ہدایات سنتی آئی جو جاسم سے ملاقات کے متعلق تھیں اور اسے ازبر ہو چکی تھیں۔ ایئرپورٹ پہ مسافروں کے ازدحام کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ خواہشات کے نہ تو دھڑ ہوتے ہیں نہ ہی پر ہوتے ہیں، پھر بھی کیسے انسان ان کی پیروی میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ایک خواہش کو تلف کر کے دوسری کی منفعت کیا ان کو مکمل سرشاری دیتی ہوگی۔ ایک شخص کو تابوت نما رخت سفر دھکیلتے ہوئے دیکھا تو محزون ہو گئی۔ پردیس جانے والے بھی کیسے معلق باشندے ہوتے ہیں، نہ اپنی دنیا میں جیتے ہیں نہ پرائی دنیا کے ہو پاتے ہیں۔ وہ اپنی سوچ کے بھنور سے ذرا دیر کو ابھری تو محسوس ہوا کہ سامنے جاسم کھڑا ہے جو بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ چہرہ اسی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ پھوپھو نے اسے آ کے بتایا کہ سارے مسافر جا چکے ہیں اور جاسم کا کوئی پتہ نہیں مل رہا۔ جو نمبر ان کے پاس تھا اس پر بھی کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ ان کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے گزر جانے پہ بھی اس نے کیوں نہیں رابطہ کیا۔ سلکی نے ان کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کیے رکھی کہ کہیں اس کا ابہام سن کر توپوں کا رخ اسی کی جانب نہ ہو جائے۔ پھر جب فون بجا تو جاسم کی امی کا تھا، جن کی بات سننے کے لیے وہ خاموش گوشہ تلاش کرتے ہوئے آگے نکل گئیں۔ جو بات اس کے کان میں پڑی وہ پھوپھو کی آواز تھی، کیا مطلب ہے دوستوں کے ساتھ نکل گیا ہے، اسے تو ہمارے ہاں رکنا تھا نا۔ واپسی پر راستے بھر ان پر موت کی سی خاموشی طاری رہی۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئیں اور سلکی کو کرچیاں سمیٹنے کے لیے چھوڑ گئیں۔ جو بات اسے سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ جاسم نے شاید ان کی نسبت دوستوں کو فوقیت دی ہے، بلکہ ان کی مہمان نوازی اور ضیافت کو بھی مسترد کیا ہے جس کی تیاری انہوں نے دل و جان سے کی تھی، اور اب اس سبکی پر وہ سخت رنجیدہ ہیں۔ اسے بھی یہ بات بہت عجیب معلوم ہو رہی تھی کہ اگر جاسم نے اسے دیکھا تھا تو آ کے ملا کیوں نہیں، معذرت ہی کر لیتا، کچھ تو بتاتا۔
پتہ نہیں اس کے ہاتھ غصے سے کانپنے لگے تھے یا نقاہت سے کہ ہاتھ سے پتیلی کا ڈھکن لڑک کر گر گیا اور سامنے لذیذ بریانی اپنی اشتہا انگیز خوشبو سمیت جلوہ افروز ہو گئی۔ سلکی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پتیلی پہ ہی ٹوٹ پڑی۔ اس نے سوچا چولہے میں جائے ڈائٹنگ اور بھاڑ میں جائے یہ دنیا جس کو وہ کبھی خوش نہیں کر سکتی۔ پھپھو شاید آواز سن کر آئی ہوں گی۔ اس کو بریانی پر یوں حملہ آور دیکھا تو پھٹ پڑی۔ اسی بے پیندے کی بھوک نے آج تم کو رسوا کیا ہے، مگر تمہیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تمہاری ماں بھی ایسی ہی تھی، حوث کی پتلی جس کو کبھی کچھ پورا نہیں ہوتا تھا۔ نہ میرا بھائی اس کو لبھا سکا اور نہ اس کی آمدن، اسی لیے وہ کیریئر کے پیچھے تمہیں چھوڑ گئی۔ سلکی کے حلق میں نوالا اٹک چکا تھا۔ مرحومہ کے ماتھے کا کلک اب اس کا نصیب تھا۔ گلا کھنکار کے وہ دھیمے لہجے میں بولی، پھپھو، جاسم کی بے مروتی سے اس بات کا کیا تعلق ہے؟ وہ پھنکارتی ہوئی بولی، ہے تعلق۔ 1000 مرتبہ کہا ہے اس شکم پر پتھر باندھ لے، مگر نہیں۔ جانتی ہو وہ کیوں نہیں آیا؟ اس نے اپنی ماں کو یہ کہا ہے کہ جو لڑکی اس نے تصاویر میں دیکھی تھی وہ ایک ویل مچھلی نکلی جس کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اب رو بیٹھ کے موٹاپے کو جو ایسا اچھا رشتہ گنوا بیٹھا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ باہر نکل گئیں۔ سلکی ان کے حد تک آمیز جملوں کی شدت سے تھرا گئی۔ آنسوؤں کی جھڑی آپ ہی آپ لگ گئی۔ تعصف اس بات کا ہوا کہ بظاہر ایک بے ضرر سے سیلفی کے شوق نے اس سمیت ماں کی قبر کو بھی رگیٹ ڈالا تھا۔ کسی روبوٹ کی طرح اس نے کام سمیٹا اور غیر ارادی طور پر آئس کریم کا ڈبہ لیے بالکونی میں جا بیٹھی، جہاں وہ ہر چمچے کے ساتھ اپنی اندر کی کڑواہٹ کو زائل کر دینا چاہتی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیسا آدمی تھا جس کو میری شخصیت میں صرف ایک موٹا جسم نظر آیا اور اسی بنا پر مجھے رد کر دیا۔ کیا اس کو میرا رنگ روپ، میرے لمبے بال، میرا قد و قامت نہیں دکھائی دیا؟ اور اس سے بھی بڑھ کے میری ذہانت، میری ڈگری، میری سلیقہ مندی، میرا کردار، کیا ان کی بھی کوئی وقت نہیں تھی؟ ابھی تو اس نے نہ میری وفا آزمائی تھی نہ میری جان نثاری کو پرکھا تھا، پھر کیسے اس نے ایک ہی لمحے میں مجھے مسترد کر دیا؟ وہ کمزور کیا پڑی، ماضی کی گمگشتہ صدائیں بلائیں بن کے نیزے اور بھالے اٹھائے اس کے گرد آ کھڑی ہوئیں۔ ان سب کے چہرے بھیانک اور آنکھیں خوخوار تھیں، کچھ آگ اگل رہی تھیں اور کچھ تمسخر اڑاتے ہوئے سے چیلنج کر رہی تھیں۔ وہ تنہا ان کے مقابل کھڑی لرز رہی تھی، پھر ایک ایک کر کے نشتر چلنے شروع ہوئے۔ پہلا ہی عین سینے پہ آ کے لگا۔ ماں تو دوڑ گئی پر اپنا جرثومہ چھوڑ گئی۔ دوسرا بھالا اس کے ماتھے کے لیے تھا۔ پتہ نہیں اپنی باپ کی اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ ایک برگر میں تمہارا کیا ہوگا؟ ڈبل ایکسل سائز ہی چلے گا آپ پر۔ اتنے وزن پر تو اب کنوارا لڑکا ملنے سے رہا۔ وہ لڑکی نہیں، ویل مچھلی ہے۔ اس آخری بازگشت نے تو لہو لہان ہی کر ڈالا تھا۔ وہ دونوں کان ہاتھ پر رکھ کر درد سے چلا اٹھی۔ آنکھ کھلی تو زارو قطار رو رہی تھی اور پھپھو اس کو باہوں میں بھرے دلاسا دے رہی تھی کہ میرا بچہ، میرا چاند، تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ سلکی نے اپنے پھپھو کا چہرہ دیکھا تو مطمئن ہو کے آنکھیں بند کر لیں، مگر یہ ہولناکی اگلے 3 دن تک جاری رہی۔ عمر کو عروج اور جسم کو زوال ہو تو اکثر کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ مغرب کے بعد تسبیح پڑھتے ہوئے پھپھو کہنے لگی، بہت نبھا لی یہ دنیا، اب اپنے رب سے لو لگانا چاہتی ہوں۔ سلکی ہنستی تھی، بولی، پھپھو آپ پر بسنتی رنگ تو بہت کھلتا ہے، اسے اپنا لیں گی تو راز بھی آئے گا۔ پھپھو بھی چہک اٹھی، جانتی ہو فلوریڈا سے ایک بہت ذہین اور قابل مذہبی اسکالر ان دنوں وطن آئے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی سوچ بڑی منطقی ہے اور انداز بیاں ایسا ہے کہ فوری دل میں گھر کر جائے۔ ان کے ہر سیمینار میں متعدد لوگ مشرف با اسلام ہوتے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں اس ہفتے کو ہم لوگ چلیں گے۔ سلکی نظریں چرائے بیٹھی رہی، مگر پھر دل نے کہا کہ دینی لوگوں کی محفل ہے، کچھ حاصل ہی ہوگا، اس لیے حامی بھر لی۔ جب شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ اتنی مثبت، اتنی خوشگن، اتنی سحر انگیز تھی کہ پھپھو نے طے کر لیا کہ اب جب تک وہ ملک میں مقیم ہیں یہ دونوں ان کے تمام لیکچرز میں شرکت کریں گی۔ پھر تو ان کے شب و روز ہی بدل گئے۔ ہر لیکچر کے بعد پھپھی اور بھتیجی دیر تک ان کے درس پر تبادلہ خیال کرتیں،
سلکی تو اس لیے بھی پرجوش تھی کیونکہ پہلی بار اس کی بات کو اتنی توجہ مل رہی تھی اور اس کے سوالات کا تسلی بخش جواب دیا جا رہا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک بڑا خلا جو وہ اکثر کھانے سے پر کیا کرتی تھی اب علمی جستجو سے مکمل ہو رہا تھا اور وہ روحانی طور پر خود کو بہت افزودہ محسوس کر رہی تھی۔ اکثر خوابوں میں بھی پنچھیوں کی طرح اڑتی چہچہاتی اور اطراف النہار ذکر و اذکار کرتی۔ شیخ البرکات بھی اس دن بامسمہ تھے۔ وہ جہاں جاتے محفل منور ہو جاتی۔ جس روز پھپھو نے بتایا کہ وہ دعا کے لیے ان کے گھر بھی آئیں گے تو اس کی خوشی اور حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ سارا دن صرف کر کے اس نے گلدانوں میں پھول سجائے، چائے کا سامان تیار کیا اور ڈرائنگ روم کو ان کے شایان شان بنانے کی فکر میں لگی رہی تو پھپھو نے ٹوکا کہ پریشان نہ ہو، وہ بہت منکسر المزاج شخص ہیں، انہیں ان ظاہری لوازمات سے کوئی سروکار نہیں۔ مگر اسے پھر بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے جب وہ شام کو پہنچے تو پھر پھپھو کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے کیونکہ وہ ڈھیروں تحائف کے ساتھ لدے پھندے آئے تھے۔ سلکی نے سلکی تو ان کی مدارات میں اتنی محو تھی کہ جب پھپھو سے انہوں نے اس کا ہاتھ طلب کیا تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 بیویاں ہیں اور وہ سب ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ ان کے درمیان اتنی یگانگت ہے کہ باہر والے بھی اندازہ نہیں کر پاتے کہ وہ بہنیں نہیں سوتنیں ہیں۔ ان کے وسیع مالی وسائل اور اراضی کی تفصیلات وہ گنگ ہوئے سن رہی تھی۔ مگر اگلی بات جو انہوں نے رکھی تو وہ پھپھو کو بھی چونکا گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی 2 معمولی سی شرائط ہیں، ایک یہ کہ سلکی اگلے 3 مہینوں میں اماں پارہ حفظ کر لے اور دوسری یہ کہ بس 15 کلو وزن گھٹا لے تو شادی کی تاریخ طے کر لی جائے گی۔ سلکی اور پھپھو دونوں ہی ششدر رہ گئیں۔ شیخ صاحب نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہا، جلدی نہیں ہے، آپ دونوں خواتین اچھی طرح سوچ بچار کر لیں، ثوابدید آپ کی اپنی ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ تو چلے گئے مگر ان خستہ حالوں کو مزید ریزہ ریزہ کر گئے۔ سلکی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شیخ البرکات کبھی اس کو شادی کا پیام بھی دیں گے۔ اس کی پاکیزہ سوچ یکدم پراگندہ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید متنفر ہوتی پھپھو نے ایک اور عقدہ کھول دیا۔ رات گئے وہ ہاتھ میں کچھ پرچے تھامے اس کے کمرے میں آئیں اور اس کے برابر بستر میں بیٹھ گئیں۔ ان کی سانس میں ایک کراہ سی ابری جس کو سلکی نے بھی محسوس کیا۔ ان کی کمر کے پیچھے تکیہ لگایا تو انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم ان 25 برسوں میں میرے جینے کا سہارا رہی ہو۔ اس رشتے سے جتنی محبت میں نے کشید کی ہے شاید لوٹا نہیں سکی ہوں، اس لیے تم مجھے معاف کر دینا۔ سلکی نے گھبرا کر کہا، کیسی باتیں کرتی ہیں پھپھو، آپ کا مجھ پر مکمل حق ہے، آپ نے تو وہ کیا ہے جو میرے ماں باپ نہ کر سکے، آپ سے معافی مجھ کو مانگنی چاہیے نہ کہ… پھپھو نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، مجھے اپنی بات کر لینے دو۔ پچھلے کئی سالوں سے جو گلٹی میں اپنے سینے میں چھپائے پھر رہی تھی اس کا نتیجہ آ گیا ہے۔ میں زبان ہی کی پھوڑی نہیں، نصیب کی بھی پھوڑی ہوں، جو نہ اپنے گھر میں بس سکی اور نہ ہی اپنی بھتیجی کو ہنستا بستا دیکھ سکے گی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے، کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ سلکی حیرانی اور شدت غم سے ان کے گلے لگ کے رو پڑی۔ دونوں ہی جذبات کے مد و جزر میں ڈوبے، ایک دوسرے سے محبت کے دعوے اور گزرے ہوئے کل کی رنجشیں بھلانے کی باتیں کرتے رہے۔ آخر میں انہوں نے وہ مدعا بھی رکھ دیا جس کی تمہید میں انہوں نے یہ گل افشانی کی تھی۔ ایسے موقع پہ سلکی انکار کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، سو شیخ البرکات سے نکاح کے لیے سر تسلیم خم کر ڈالا۔ وہ فلوریڈا چلے گئے تھے اور طے یہ پایا تھا کہ سالکہ بانو خود ہی امریکہ چلی آئے گی۔ ویزا اس کے پاپا چند سال پہلے آ کے لگوا گئے تھے مگر کبھی بلایا نہیں تھا، اس لیے وہ یہ سہولت جب چاہے استعمال کر سکتی تھی۔ پھپھو بھی چاہتی تھی کہ وہ باپ کی موجودگی میں نکاح ہو جائے، پھر جب چاہے وہ ان سے ملنے آتی جاتی رہے۔ کوئی 1.5 مہینہ لگا ہوگا جس میں سلکی نے پارا بھی حفظ کر لیا اور مطلوبہ وزن بھی گھٹا لیا۔ وہ یہ سب کام بڑی تندہی کے ساتھ
اپنی پھپھو کو خوش کرنے کے لیے کر رہی تھی اور پھر آخر ان کو الوداع کہنے کا وقت بھی آ گیا۔ ایئرپورٹ پر رخصت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بیٹی میں نہ بھی رہوں تو خدا کی زمین بہت بڑی ہے، تم تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو، مشکل فیصلے لینے میں تامل نہ برتنا، جاؤ، فی امان اللہ۔ دیسی حسن جب دنیا کے معیار میں ڈھلا تو ہر اٹھتی ہوئی نظر میں توصیف کا پیغام نشر ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ان تمام اشاروں سے بے نیاز جب شیخ البرکات کے آفس ملاقات کے لیے پہنچی تو انہوں نے بھی خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ پھر اس کو اسٹڈی میں بیٹھ کر شادی کی تفاصیل ڈسکس کرنے کے لیے کہا تو وہ ان کے پیچھے چلتی چلی آئی۔ کچھ کاغذی کارروائیوں کی تفاصیل دینے کے بعد وہ گویا ہوئے کہ ہمارا نکاح تو سادگی سے ہوگا، مگر اس کے بعد کی رات دھوم دھام سے منائی جائے گی۔ سلکی اس غیر متوقع لہجے اور موضوع کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے نظریں زمین پہ جمائے سنتی رہی۔ وہ کہنے لگے کہ ایک بات میں آپ کو پہلے سے بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی مشکل یا ابہام نہ رہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنی چاروں بیویوں کے ساتھ بیک وقت مباشرت کرنے کا قائل ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیا کہے جا رہے تھے، مگر سلکی کے کان سرخ ہو چکے تھے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور پوچھا، آپ نے کیا کہا ہے ابھی؟ تو شیخ البرکات نے بڑی سہولت سے فرمایا، یہ بالکل جائز عمل ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ میری موجودہ تینوں بیویوں کو بھی کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی سلکی جو سناٹے میں بیٹھی تھی یکدم کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، مگر اصلی اطاعت کی بیڑیوں کے قفل توڑنے کے لیے اسے اپنی جان سے گزرنا تھا۔ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں سن کر اس میں متلی اور ہیجان کی سی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر قوت کو یکجا کرتے ہوئے کہا کہ میں ایسے رشتے اور ایسی شادی پہ لعنت بھیجتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آفس سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی چڑھتی سانسیں، اس کا گٹ مٹ ذہن اور اس کے ڈولتے قدم فرار کی راہ تلاش کر رہے تھے۔ وہ تھک گئی تھی مستعار فیصلوں کی پیروی کرتے کرتے۔ زیست کے اس نئے دوراہے پر وہ رشتے، نعتوں کی منافقت اور مذہبی ڈھکوسلوں کے طوق کو اتار پھینک آئی تھی۔ اس بار وہ زندگی کو اپنی شرطوں پہ جینا چاہتی تھی۔ سامنے سے انسانیت کے پیروکاروں کا ایک جلوس آتا دیکھا تو اس میں ضم ہو گئی ہو گئی ہو گئی۔
السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کی شکر گزار ہوں کہ آج کے اجلاس کی صدارت کا اعزاز مجھے بخشا گیا۔ میں خلیق انجم صاحب کی بھی شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے اس ادبی نشست میں شمولیت کی دعوت دی۔ مجھے از حد خوشی ہوئی، خاص طور پر ایک بہت لمبے عرصے کے بعد خلیق انجم صاحب سے بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے منشا یاد صاحب کے ہمراہ غالباً میری کتاب کی کوئی تقریب رونمائی تھی، تو خلیق انجم صاحب تشریف لائے تھے فیصل آباد، اور اس کے بعد ایک لمبا وقفہ، اور اس روز جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو مجھے منشا یاد صاحب کی بھی یاد آئی، اور تمام وہ تقریب اور ان کا بولنا اور ان کا اس تقریب کی صدارت کرنا اور ان کی وہ محبت بھری گفتگو اور ادب میں ان کا مقام و مرتبہ جو کہ سبھی جانتے ہیں، لیکن خاص طور پر نئے آنے والوں کے لیے جس کشادہ دلی کے ساتھ وہ ادب کے دروازے اور حلقے کے دروازے اور اپنے قلم کو ان کے لیے بہت اچھے انداز میں استعمال کرتے تھے، یہ بہت کم لوگوں میں ہے جو منشا یاد صاحب میں تھا، اور میرے لیے بھی انہوں نے بارہا بہت اچھے کلمات لکھے۔ یہ بات برسبیل تذکرہ آ گئی، اصل بات تو آج کی اس ادبی نشست سے متعلق ہے۔ فرحین خالد کی کہانی ڈبل ایکسل میں نے پڑھی بھی، سنی بھی، جو دراصل ہمارے معاشرتی رویوں کے بدترین بگاڑ کو موضوع بناتی ہے، جس میں نیا ٹرینڈ، فیشن، آزادی اور مجبوری جیسے رجحانات پر بات کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کہانیاں وہی ساتھ ہیں جو ہیر پھر کر پیش کی جاتی ہیں، لیکن بار بار دہرانے کے باوجود کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے کہنے کا انداز اور پیشکش کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے۔ یہ کہانی بھی ہماری سماجی ترجیحات اور سطحی سوچ، اخلاقی سوال جیسے موضوعات کی عکاسی کرتی ہے۔ اس موضوع پر پہلے بھی بہت لکھا جا چکا ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ ضرور کہا جائے گا کہ چونکہ یہ موضوعات کبھی پرانے نہیں ہوتے، اس لیے ان پر لکھنا بھی کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر نیا لکھنے والا ان موضوعات کو ضرور اپنے قلم سے ایک نئے رنگ اور نئے انداز سے پیش کرے گا۔ یہ کہانی بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے قاری پر اچھا تاثر چھوڑتی ہے۔ میں نے اس کہانی کو ایک مناسب اسلوب، پلاٹ اور موضوع تاثر کے ساتھ پیش کرنے پر مبارکباد دیتی ہوں اور انہیں اچھے مستقبل کی دعا بھی دیتی ہوں، لیکن سینئر لکھاری ہونے کا جائز یا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے چند نکات کی نشاندہی ضرور کروں گی، جس کی وجہ سے یہ کہانی افسانہ نہیں بن پائی، کہانی رہ گئی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ افسانے میں موضوع اہم نہیں ہوتا، گویا موضوع کی عظمت اعلیٰ ادب پیدا نہیں کرتی، بلکہ ادیب کی ہنر مندی، چابک دستی، تکنیکی بصیرت اور فنی عوامل کی سلیقہ مندی کسی تحریر کو ادب میں اس کا جائز مقام دلاتی ہے۔ لیکن یہ تکنیکی مہارت اور فنی بصیرت بھی اسی وقت کام آتی ہے جب موضوع یا فن پارے کے مواد کے ہمراہ ادیب نے ایک عرصہ بسر کیا ہو، کیونکہ فکشن نگار مخصوص صورتحال سے کسی شاعر کی طرح محض خیال یا مجرد تاثر حاصل نہیں کرتا، بلکہ
اس تاثر یا خیال کو کچھ واقعات میں ڈھالتا ہے اور اسے کچھ کرداروں پر وارد ہوتے ہوئے دکھاتا ہے، یعنی اس فلسفے، نظریے یا خیال کو کسی خطہ زمین پر انسانوں کے عمل اور رد عمل میں وقوع پذیر ہوتا ہوا پیش کرتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کہانی میں کسی حد تک پلاٹ کی تنابیں جس طرح کھنچی ہوئی ہونی چاہیے اس میں تھوڑا جھول ہے۔ میں چونکہ اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ نئے لکھنے والی ہیں اور ان کا مستقبل ابھی بہت درخشاں ہے اور انہیں بہت آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہانی کو بار بار پڑھنا اور بار بار اس پر قلم زد کرنا اور اپنے لکھے کو ختم کرنا اور اس پر لکیر کھینچ دینا اگرچہ مشکل کام ہے، لیکن ایک اچھی تحریر اسی وقت ہی معرض وجود میں آتی ہے۔ دوسری بات جس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ ہر اچھی تحریر کی ایک علامتی جہت ہوتی ہے۔ تحریر چاہے سادہ ہو لیکن اکہری نہیں ہوتی۔ کچھ جملے یا باتیں ہم بہت واضح کر کے نہیں پیش کرتے، بلکہ اسے ہم کچھ لپیٹ کر، کچھ کنایے میں، کچھ اشارے میں بیان کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کہانی میں اگرچہ ایک تاثریت ضرور ہے، اسلوب بھی رواں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک نئے لکھنے والے میں یہاں والی یا والا نہیں کہوں گی کیونکہ ادیب ہوتا ہے، نہ وہ اسے مرد کہا جائے گا نہ عورت کہا جائے گا، لیکن یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ خواتین لکھنے والی یا ادیب جو ہیں وہ خواتین کے مسائل کو زیادہ اجاگر کرتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ضرور ہے، صرف مصنفہ کے لیے نہیں، عمومی طور پر یہ بات کروں گی کہ کہانی لکھنے کے بعد اسے قاری کی نظر سے بار بار پڑھیں اور سوچیں کہ پڑھنے والا آخر ہماری تحریر کے لیے اپنا وقت کیوں ضائع کرے؟ کیا ہم نے اس کے وقت کو گراں قیمت بنانے کا سامان پیدا کیا ہے؟ کیا کچھ ایسا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے یا پڑھنے والے کو کچھ ایسا ملے گا جو ہمارے عہد کے دیگر لکھنے والوں یا ہم سے پہلے لکھنے والوں کی تحریروں میں نہیں موجود؟ اسی لیے ہمیں اپنے ہم اثر اور اپنے سے پہلے لکھنے والوں کا مطالعہ ہر حال میں کرنا چاہیے۔ ہمیں وہاں سے شروع کرنا چاہیے جہاں ہم سے پہلے وہ صنف ادب پہنچ چکی ہے، اور ہمیں یہ سوچ کر مطالعہ کرنا چاہیے کہ جہاں تک اس صنف کو ہم سے پہلے یا ہمارے معاصرین لے جا چکے ہیں، ہمیں اسے اس سے آگے دیکھنا ہے۔ اپنے افسانے کو یا ناول کو خود ہی تقابل کے مرحلے سے بھی گزارنا چاہیے۔ ہمیں افسانے کا موازنہ چند اچھے افسانوں کے ساتھ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا اس میں کوئی کسر باقی تو نہیں، اور اگر کسر باقی رہ جائے تو ایک آنچ اور بڑھا دیں۔ یہ قدرت کی دین ہوتی ہے کہ آپ زندگی کے کسی خاص رنگ، جغرافیے یا سماج کے کسی ایسے گوشے کو تفصیلاً جانتے ہوں جس سے دوسرے لوگ کم شناسا ہوں، تو پھر اسے متعارف کروائیے، کیونکہ عمومی زندگی میں سے بھی اچھے موضوع اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی موضوع پر ہم سے پہلے بہت اچھا لکھا جا چکا ہو۔ اپنی شناخت کا ایک پیراڈائم بنائیے، چاہے اسلوب و انداز پیشکش کے حوالے سے یا پھر موضوع کے انتخاب کے حوالے سے۔
سبھی بڑے افسانہ نگار یا ناول نگاروں کو دیکھ لیجئے، ہر ایک کا ایک اپنا ایک خاص میدان عمل ہے اور وہ اسی میں کامیاب ہے۔ میں یہ اس لیے کہنے کی جسارت کر رہی ہوں کہ مصنفہ کا قلم زرخیز ہے لیکن اس کی آبیاری ضروری ہے۔ زرخیزی نظر نہ آتی تو شاید میں یہ باتیں بھی نہ کہتی۔ کہانی اچھی ہے لیکن اسے محنت کر کے افسانہ بنا دیجیے، افسانہ بنا دیجیے۔ میں اپنی طالبات سے ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ اچھا ادب پڑھو اور کبھی بھی کم تر تحریر پر اکتفا نہ کرو، کہ پھر تو ہم سوچیں گے کہ یہ تحریر بھی تو چھپ گئی، یہ تحریر کی بھی تو اس تحریر کی بھی تعریف ہو گئی، تو ہم بھی اگر اس جیسا لکھ دیں گے تو ہم بھی چھپ جائیں گے، ہماری بھی تعریف ہو جائے گی۔ نہیں، اس ادب کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنا موازنہ بہت اچھے لکھنے والوں کے ساتھ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، چاہے ہم نہ بن سکے منٹو، نہ بن سکے کرشن چندر، نہ بن سکے منشا جات، لیکن ہر لمحے اسی کاوش میں ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کی طرف دیکھ کر آگے بڑھنا ہے اور ہمیشہ آخری مقام یا منزل خالی ہوتی ہے۔ میں اس تقریب کی صدارت کرنے پر بہت خوش ہوں اور ایک دفعہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس سے متعلق جو آراء دی جا رہی ہیں وہ پڑھ کے اور خاص طور پر یہ سوچ کے کہ یہ جو ایک خاص تاثر دیا جاتا ہے کہ آج ادب پڑھنے والے یا ادب سے اپنا تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور میڈیا نے اور دیگر مشاغل نے قلم اور تحریر کا رشتہ عام لوگوں سے یا قارئین سے کم کر دیا ہے، تو یہاں یہ ایک بہت اچھا تاثر مجھے ملا کہ بہت سارے لوگ اس افسانے پر، کہانی پر بات کر رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، مصنفہ کو کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں، اور اگر کہیں اس میں کوئی کمی یا خامی نظر آ رہی ہے تو اس کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں۔ تو میں اور غالباً حلقے میں یہ سب تحریریں پڑھے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ادب کی رفتار کا جائزہ لیا جائے اور ادب کو آگے لے جانے کی ایک کاوش کی جائے۔ میں اس ادبی نشست میں شمولیت کا آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ آئندہ بھی یہ سفر جو ہے ہمارا جاری رہے گا۔ بہت شکریہ، خاص طور پر خلیق انجم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت